آپ اور میں اصال ثواب کی محفل میں اکٹھے ہوئے، جس مرحومہ اور مغفورہ کی یہ محفل اصال ثواب منعقد کی گئی ہے۔ محترم المقام غلام مصطفیٰ صاحب کی یہ اہلیہ ہے اور محمد وقاص احمد، ابرار احمد، عثمان علی اور وقار احمد کی والدہ ماجدہ ہے۔ اللہ رب العزت مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ رب فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شرک نہ کرے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور توحید کے ساتھ جس چیز کو ملایا ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ سبحان اللہ کہیں تو بس۔ نماز کا ذکر، حج کا ذکر، یہ سورہ نساء آیت نمبر 36 پیش کی۔ سورہ بقرہ میں نماز حج کا ذکر بعد میں ہے، اللہ نے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق، خدمت ماں باپ کی۔ اللہ رب العزت عبادت اور تلقین فرمائی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ آج کل اتنا زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ ماں باپ تھے جن کے بارے میں میرے رب نے کیا کیا حکم فرمایا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتے ماں باپ کی، زندگی بھر پرواہ نہیں کرتے۔ گھروں کے اندر ماں باپ اس وقت پریشان ہیں کہ اولاد کو بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ اپنا بڑھاپا، اپنی بزرگی ذلیل ہو کے اپنی اولاد کے گھر گزار رہے ہیں۔ اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ کیسے بولنا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ یہ کتنی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب تم ان کے ساتھ بات کرنے لگو، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرتے ہوئے لہجہ نرم رکھنا۔ اب اللہ ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا بھی طریقہ سکھا رہے ہیں، قولاً کریما۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ غصے ہو جائیں تو بدلے میں غصے نہیں ہونا، بدلے میں غصے نہیں ہونا۔ وہ تجھے مار دیں، تجھے جائیداد سے بھی محروم کر دیں، تو جہاں تک کہ جتنا بھی کچھ کریں تم اف تک بھی نہیں کر سکتے۔
ان کا کیسے خیال کرنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیسے خیال کرنا ہے؟ اس انداز میں خیال کرنا ہے، جب تو چھوٹا تھا تجھے چلنا بھی نہیں آتا تھا، تجھے اٹھاتے تھے، انگلی لگاتے تھے، بڑے پیار کے ساتھ تیری پرورش کی، رات دن تجھے سنبھالا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوا بیٹھ گیا دیوار کے اوپر اور اس نے کیں شروع کی، تو باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے۔ بیٹا کیا ہے؟ بزرگ تھے نا، بیٹا کیا ہے؟ ابا جی کوا ہے۔ بیٹا کی ہے؟ ابا جی تانوں دسیا تے ہے کوا ہے۔ پتر کی کوا ہے، لے جا بدل دا۔ 2 4 5 مرتبہ پوچھنے کے بعد کہتا ہوں تو سمجھ نہیں ہوتی، میں کہتے رہے کوائے 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 کوائے، غصے ہو گئے۔ بابا جی بزرگوں نے اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو کہا وہ دراز کھولو، اس کے اندر ایک پرچی ملے گی، وہ لے آؤ۔ دراز کھولی، پرچی ملی، پرچی لے آئے، پرچی پاس رکھی اور کھولی، ڈیٹ لکھی ہوئی تھی۔ اس ایک وقت میں یعنی یہ بچہ تھا، بابا جی جوان تھے، یہ بچہ تھا۔ بابا جی نے فرمایا دیکھو جی تو چھوٹا تھا اور اسی دیوار پہ کوا بیٹھا اور تو نے مجھ سے پوچھا ابو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ نہیں بول دے، تسی تھوڑی لیٹ ہو رہی یار، میں تو پھر بھی ٹور جانا خیرنا بولن نال کام بندہ ہوں، یا پھر طے کر لو تسی بولنا نہیں، میں 4 لفظ میں کلے کہنے میں۔ پچھلے دا موڈ کوئی نہیں جی، کنی دیر تو تسی بیٹھے، سانو تو نہیں پتا نا جی، سانو تو اتنا پتا جس ٹائم لے کے آئے نے اسی تواڈے اگے بیٹھ گئے۔ یہ بندے نو سمجھ نہیں آ رہی، ویسے سمجھ نہیں، سمجھ آ رہی ہوندی تے میں نوٹاں دا منع کیتے پھر بھی نوٹ سٹی جاندے۔ یہ گل سمجھ نہیں آئی تے یہ گلاں کس طرح سمجھ آنی ہیں؟ کسی نے تانوں یہ تے نہیں دس دتا کہ سر لاندے نے، میں سر کوئی نہیں لاندا، سر والیاں گلاں کرنا۔ یار سبحان اللہ کیا کرو اللہ دے بندے، بولیا کرو برکت ہوندی۔ یہ چپ ہی نے تے ماریا بندے نو، اپنا حق ڈبا بیٹھے، زمینیں دلوا بیٹھے، ملک کو گروی کرا بیٹھے، ظالم کو اوپر چڑھا بیٹھے، سارا کچھ کر بیٹھے، بندے چپ نے۔ کیوں جی؟ بس جی اسی شریف بندے ہیں۔ یہ شریف نہیں، یہ کوئی اور کام ہے۔ حق کے لیے بولنا پڑتا ہے، سچ پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ دلیر بندہ حق بات پر کیا ہے داد دینی پڑتی ہے، بولنا پڑتا ہے۔ یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے آپ کے ایسے بندے بھی بیٹھے ہیں جو ماں باپ کے گستاخ ہیں، ایسی بچیاں بھی ہیں جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ماں باپ کو ذلیل کر رکھا ہے۔ اس محفل کے صدقے اس کو پتہ چل جائے۔ بابا جی نے پرچی نکلوائی، پرچی میں لکھا ہوا بیٹا تو چھوٹا تھا میں جوان تھا، اسی دیوار پہ کوا بیٹھا، تم نے مجھ سے پوچھا بابا جی کیا ہے؟ میں نے کہا کوا۔ ابو کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا۔ تم نے کہا ابو جی کیا ہے؟ میں نے کہا میرے لال کوا۔ تم نے کہا ابو جی کیا ہے؟ میں نے کہا میرا پتر، میری جند، میری جان کوا کوا کوا۔ پھر تو پوچھتا رہا، میں ہر بار تجھے پیار سے بوسے دے دے کر بتاتا رہا بیٹا کوا ہے کوا ہے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو جوان ہو چکا ہے، اب میں بچے کی مانند ہو گیا ہوں، تیرے اعصاب مضبوط ہو چکے ہیں بیٹا، اب جب میری خدمت کا وقت ہے، جب تیری خدمت کا وقت تھا اس وقت میں نے کی ہے، اب میں بوڑھا ہو کے چھوٹا بچے کی طرح ہو گیا ہوں، ضدی بھی ہو گیا ہوں، نہ سمجھ بھی ہوں،
عقل بھی چھوٹی ہو گئی ہے. جس وقت میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو غصے کرتا ہے. جب تیری باری تھی میں نے پیار پر پیار کیا, جب ہماری باری آئی تو غصہ کرتا ہے. بیٹا غصہ نہ کر. اور قرآن میں ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب انگلی لگا کے باپ بیٹے کو چلاتا تھا, اب باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا, اب تو اس طرح انگلی لگا کے باپ کو چلا اور خدمت کر. خدمت کر. یہ ہے کامیابی کا رستہ, یہ ہے کامرانی کا رستہ. اگر خیر چاہتے ہو ساری تیرے گھر کے اندر. آج اٹھے ہیں اس پیر کے در پہ, آج اٹھے ہیں اس پیر کے در پر. پہلا پیر تیرے گھر میں ہے, سب تیرے در پر بڑے ہے, گھر میں ہے, گھر میں ہے برکتیں. کام کو جا, ماں باپ کی زیارت کرتے ہوئے جا. صرف کامیابی نہیں ہے, ماں باپ کی زیارت محبت کے ساتھ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ماں باپ کی زیارت کی مقبول حج کا ثواب. جی مقبول حج کا ثواب. لاکھوں روپے لگتے, 10 لاکھ لگتا ہے اس وقت, دھکے کھانے پڑتے, تو بعد میں بھی کوئی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. کیا زندگی میں ایک بار دیکھ لیا تو حج, بار میں نہیں. کہا ہاں تو آنکھ بند کر کھول, آنکھ بند کے کھول پھر دیکھ, آنکھ بند کر کے پھر کھول کے دیکھ, آنکھ بند کر کے کھول کے پھر دیکھ. 100 بار بھی دیکھے گا 100 مقبول حجوں کا ثواب, 100 مقبول حجوں کا ثواب. کس لیے؟ یہ ماں باپ ہے. حج بھی یہی ہے, جنت بھی یہی ہے, جنت یہی ہے. ہاں جی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوا. حضور ارشاد فرمائیے گا کہ ماں باپ میرے لیے کیا ہے, کیا حق رکھتے ہیں میرے اوپر. فرمایا ہما جنتوں کا و نارک, یہ دونوں تمہارے لیے, جنت بھی ہے جہنم بھی. یا رسول اللہ جنت اور جہنم کیسے؟ فرمایا خدمت کر سیدھا جنت. آواز آخر تک آئے, آخر تک آئے. اگر آخر تک نہیں تو پھر حدیث کے سمے ڈوڑے والے بندے ہو. ڈوڑے کے سبحان اللہ تھوڑی کہنی چاہیے. قرآن اور حدیث پر حق بنتا ہے کہ تاکہ لوگ قرآن حدیث سنائے علماء. ہما جنتوں کا و نار. ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل سفر کیا جاتا, ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل سفر کر کے پھر اس کو لیا جاتا, اس کو آگے سنایا جاتا. یہاں حدیث پڑھی گئی ہما جنتوں کا و نار, ماں باپ تیرے لیے جنت, ماں باپ تیرے لیے جہنم. اب یہ تو ایک جنت اور جہنم خدمت کرے. کسی نے بٹوارا کرنا ہے نا, میں نے جنت جانا یا جہنم. اکھا کھولو, اکھا کھولو, جلدی کرو. میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. بندے کہتے ہیں جنت ہے یا جہنم. جی کیسے؟ وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے نا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. تیرا بٹوارا دنیا میں موجود ہے, تو جنتی ہے یا جہنمی. اگر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, حسن سلوک سے پیش آتا ہے, حضور کے فرمان کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں, دنیا میں یہ بٹوارا موجود ہے. جس کو دیکھو خدمت ماں باپ کر رہا ہے, حسن سلوک سے پیش آتا ہے, رات دن صبح شام لیل و نہار ماں باپ کے عدم میں زندگی گزارتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, حضور کی حدیث کے مطابق وہ جنتی ہے. جنتی ہوا جنتوں کا ونارو. حضور فرماتے ہیں جنتی جہنمی. دنیا میں بٹوارا موجود ہے. حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے جہاد پہ جاؤں. کہا کیوں؟ جہاد پہ کیوں جاتے ہیں؟ حضور ثواب ملے گا, حضور بڑا بڑا اجر ملے گا, ثواب ملے گا, اسی لیے جاتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ثواب کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ کہا ماں باپ گھر میں ہے. پتر ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ماں باپ گھر میں ہے؟ کہا حضور ہے. فرمایا ماں باپ کی خدمت کر, الزمہما, چمٹ جا ماں باپ کے قدموں سے. پھر کیا ہے؟ ماں باپ کے قدموں سے جو چمٹے گا جہاد سے بڑا ثواب پائے گا. جہاد سے بڑا ثواب پائے گا. اچھا کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس حدیث میں لفظ موجود ہے
اس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ارجلہما فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے بھی ہے، جنت باپ کے قدموں کے نیچے بھی ہے۔ ابن ماجہ حدیث، ابن ماجہ لکھتے تھے جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کی عظمت پر قربان جائیں، لیکن باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ کچھ اس چیز پر بھی تھوڑا سا غور کر لیتے، بڑے بڑے گناہ لوگوں نے دیکھے، ابھی فلاں بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے، جی چوری بڑا گناہ ہے، بدنگاہی بڑا گناہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، سبحان اللہ، الا انبئکم بِأَكْبَرَ الْكَبَائِرِ، بتاؤں تجھے صحابہ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ حضور کرم فرمائیے، بتائیں گے تو بچ جائیں گے، بڑا گناہ بتا دیں۔ حضور نے فرمایا الاشراک باللہ، بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا اب کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، مشرک نہ ہو، اور یہ جو مشرک ہے اس نے بڑا گناہ کر لیا۔ حضور پھر ارشاد فرمائیے بڑے گناہ، اس کے بعد شرک کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کی گستاخی کرنا، ماں باپ کی بندیاں دے سمجھا سی زنا بڑا گناہ ہے، بندیاں تے سمجھا سی چوری بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی بے ادبی کو کہا ہے۔ دماغ کھولیں، کسی اور معاشرے میں ہم نہیں رہتے، مسلمان ہیں۔ آج ماں باپ گھر میں ذلیل ہیں، بچوں کے پاس ماں باپ ایسے رہے جیسے نوکر رہتے ہیں۔ ایسے ماں باپ بولے کوئی بات کرے کہتے چپ کرو، تانوں کی بتاتا۔ چار بندوں میں ماں باپ اپنی عزت بچاتے بولتے نہیں ہیں، کوئی بات کرے تو بچے جمعۃ المبارک رمضان شریف کا آئے تو ساتھی آ کر کہتے حضرت جی ماں باپ کے حقوق پر جمعہ پڑھائیں، بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں۔ بھائی یاد رکھو بڑا گناہ، ہندو کون سا ہے؟ مشرک ہے۔ ہندو کیا ہے؟ مورتی کی پوجا کرتا ہے۔ یہ جتنے یہ سارے مشرک ہیں، مورتیوں کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی دو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی تین خدا بنائے بیٹھا ہے، یہ مشرک ہے۔ لیکن یاد رکھ اللہ نے شرک کے ساتھ اگر کوئی بڑا گناہ ہے وہ ماں باپ کی بے ادبی، ماں باپ کی گستاخی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ای العمل احب الی اللہ، کون سا ایسا عمل ہے جو ماں باپ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضور نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ زندگی میں یہ بٹوارا ہے، آج آپ کر لو کل تمہاری ہوگی خدمت، آج عزت کر لو کل عزت کروا لو، آج بولو کل کاٹ لو، آج بولو کل کاٹو۔ جو کرو گے جن نے ماں باپ کی عزت کی ان کی عزت ہوتی، جن نے ماں باپ کی عزت کی ان کی عزت ہوتی۔ حضور کا فرمان سنے اور سمجھ آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا برو آباکم تبرکم ابناکم افو طائف النساکم۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیری اولاد تیری خدمت کرے گی۔ پچھلے اندر موڈ نہیں کہ اولاد خدمت کرے، اگر ہے موڈ تو بولو سبحان اللہ۔ برکت ہوتی ہے بھائی بولنے سے، حدیث سن کر بولو تاکہ برکت ہو۔ مجھے پتہ لگے حدیث سے پیار کرتے ہیں، حدیث سے پیار حضور سے پیار ہے، قرآن سے پیار اللہ سے پیار ہے، ادلا بدلا ہے۔
برکت چاہتا ہے خدمت کر، خیر چاہتا ہے خدمت کر. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. رب کا قرب چاہتا ہے ماں باپ کی خدمت کر. سبحان اللہ. خدا کا قرب چاہتا ہے ماں باپ کی خدمت کر. جنید بغدادی باجزید بستامی علیہ رحمہ ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. امی جی میرا دل کرتا میں عبادت کرا، اللہ اللہ کرا، رب نو یاد کرا، چیلے کرا، مجاہدے کرا، مشاہدے جاواں، سارا کچھ کرا. تہاڈی کی حکم ہے تہاڈا؟ اگر تہاڈی خدمت وچ لگا رہواں تے او کم رہ جاندا، اگر او کراں تے پھر اے رہ جائے. امی جی دسو کی کرنا چاہتے؟ نے کہا بیٹا تو رب نو منا. سبحان اللہ. بیٹا رب کو منا جا. حضرت جنگل میں چلے گئے، چیلے پہ چیلا، عبادت، ریاضت، زہد و ورع میں مست رہے. یہ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. کتنے 12 سال گزر گئے. کتنے گزر گئے؟ 12 سال گزر گئے. یوں چلتا رہا کام. اب ان کے دل میں آیا یہ جنگل کے کونے کونے پہ سجدہ کر لیا، کبھی گرم ہو جائے وہ سامنے والا جنگل ہے نا، اس پہ جا کر بھی کونے کونے پہ سجدہ جب کروں گا رب راضی ہو جائے گا، قرب دے دے گا. اب ایک جنگل سے دوسرے جنگل کی طرف جانے لگے. راستے میں گھر پڑتا تھا، کہا اچھا امی جی کی زیارت ہی کرتا جاؤں. سبحان اللہ جی. جب تک ماں باپ زندہ ہے قدر کر لو. اللہ کی عزت کی قسم میں نے بڑے روتے ہوئے لوگ دیکھے جیل میں. یہ تحریک کی وجہ سے میں جیل میں گیا ہوں. یہ پرچے ہوئے تو یہ ساتھی جیل میں ملے ہیں. ساجد باجوہ صاحب، تیمور بھائی صاحب، علی رضا بادشاہ، یہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں یہ جیل میں ہمیں ملے. وہیں سے پہلی ملاقات ہوئی تو محبت بڑھ گئی اور آگے تک آپ کے ہاں جو ہے نا زیارت کا، آپ کا زیارت کا ذریعہ بنی یہ چیز. میں نے ایک بندہ دیکھا جیل میں رو رو کے دھاڑے مار رہا تھا. حضرت جی میں نہیں چھٹنا، میں نہیں چھوٹ سکتا، میرے ہوتے کیس بڑھیا ہی بڑھیا. وہ کسی اور کیس میں آیا ہوا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہندے جی میری ماں فوت ہو گئی. اگر میری ماں زندہ ہوندی ہاتھ چوک کے دعا کرتی برکتہ ہی برکتہ، خیر ہی خیر اپن مینوں کوئی پکڑ ہی نہیں سی سکتا. جب بچے، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اللہ میری والدہ کی عمر دراز فرمائے، مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہی تھی. کیوں حالات ایسے چل رہے ہیں تو دعا کہتی بیٹا جب تک واپس نہیں آتے میں جھولی اٹھا کے دعائی کرتے رہتی. دعائی کرتے. ایسے مخلص کہاں سے ملیں گے؟ ہر رشتے میں تمام موجود ہے، ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کوئی اس لالچ میں، کوئی اس طمع میں، کوئی اس جو ہے نا فیور میں تعلق قائم کرتا ہے. ایک واحد رشتہ ماں باپ کا ہے، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں. اللہ کی رضا. ویسے ہی اللہ نے ان کے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے بس سوائے پیار کے کچھ ہے ہی نہیں. جتنی بےعزتیاں اولاد کرے کہنے پگلا انہوں سمجھ کوئی نہیں. اولاد جتنی بےعزتی کر دے تو کہنے نہیں انہوں سمجھ کوئی نہیں. جب باجزید بستامی علیہ رحمت نے فرمایا عبادت کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، ادھر آپ کی خدمت ہے. امی جی کیا فرماتی ہے؟ فرمایا بیٹا اللہ نو منا لو، اللہ نو راضی کر لو، اللہ پاک دی عبادت فرماؤ، میری خدمت ہوندی رہے گی. میں جوان ہاں، میں تگڑی ہاں، میں اپنا آپ خیال کر سکتی. 12 سال کے بعد دوسرے جنگل میں جانے سے پہلے ماں باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں گئے. والد انتقال فرما چکے تھے. دروازہ کھٹکایا، ماں نے دروازے کو کھولا. جب دیکھا باجزید بستامی علیہ رحمت ہیں تو حضرت قدموں میں گرے، ماں کے ہاتھ چومے، قدم چومے. تو ماں نے پوچھا بیٹا جی قرب ملا، رب ملے، منزل ملی؟ کہ امی جی نہیں. تو ماں نے وہیں سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ میرا باجزید تجھے ڈھونڈنے 12 ساڑھے 12 سال کا عرصہ بتا چکا ہے، مالک تو اس کو ملتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو اپنا قرب دیتا کیوں نہیں ہے؟ یہ لفظ کہنے تھے ماں کے. باجزید بستامی علیہ رحمت نے دیکھا کہ قرب خداوندی نصیب ہو گیا. جب نصیب ہوا تو التجا کرنے لگے، اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈتا تھا، تو کہاں ملتا ہے؟ میں تجھے کہاں ڈھونڈتا تھا، تو کہاں ملتا ہے؟ بھائی ماں باپ کی خدمت کر،
सब कुछ यही है سب کچھ یہی ہے، اور پھر اسی کے بدلے میں دنیا بھی رنگی جاتی ہے اور آخرت بھی رنگی جاتی ہے۔ آج لوگ ایسے بے فیضے ہیں، زندگی بھر جو کچھ کر دیا ماں باپ نے، لیکن خیر کی امید نہیں۔ جگر ہو جائے گا چھلنی، یہ آنکھیں خون روئیں گی، وسیع بے فیض لوگوں سے نبھا کے کچھ نہیں ملتا۔ ایسے ہی پالا سانبا جو کچھ کیا، بعد میں بدلے میں اولاد نے لفٹ ہی نہیں کرائی، مجسٹریٹ بنایا، جج بنایا، باپ ملنے کے لیے گیا، زمینیں بیچ کے بنایا۔ سوشل میڈیا پر یہ بات موجود ہے، جناب باپ نے زمینیں بیچ کر بیٹے کو جج بنایا۔ باپ ملنے کے لیے گیا، وہ دوستوں کے ساتھ بیٹا بیٹھا تھا، ماں اور باپ دونوں گئے، تو کیا جب دیکھا کہ ماں اور باپ آئے دیہاتی تھے، جیسے قریب ہوئے تو پوچھا دوستوں نے جج سے، یہ کون ہے؟ کہا ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، یہ ہمارے وہاں مزارے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ۔ ماں باپ اندر بیٹھ گئے، سر چھپا کے نیچے سر کر کے، واپس آ کر کہتا ہے نکل جاؤ، آج میرے گھر میں آئے ہو، آئندہ نہیں آنا، تمہاری وجہ سے میری ناک کاٹی گئی ہے۔ واہ واہ، ایسی اولاد بھی موجود، ایسی اولاد بھی موجود۔ ایک بیوی خاتون عمر رسیدہ میرے پاس آئی، حضرت جی میں کوئی بات کروں تو میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، بیٹا مارتا ہے۔ اسی معاشرے کی باتیں ہو رہی، جن کے قدموں کے نیچے جنت تھی ان کو مار پڑتی ہے، جن کے قدموں کے نیچے جنت تھی انہیں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جن کے قدموں کے نیچے کیا ہم بھائی کتے کو پانی پلا دیں تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، کیا گھول کے پلائیں یہ آپ کا نصیب اور مقدر ہے۔ کتے کو پانی پلا دینا، کتے کو فحشہ عورت تھی، بخاری کی حدیث ہے، زمانے کی بدکار عورت تھی، راستے پر جا رہی ہے، جاتے ہوئے دیکھا کتا بلک بلک کے پیاس سے مر رہا ہے، راستے پر جاتے ہوئے دیکھا اس نے اپنا جوتا اتارا، کنویں میں اتر گئی، اس جوتے میں پانی، بند جوتا تھا، پانی بھرا، اوپر آئی، کتے کو پانی پلایا، کتے کی جان بچ گئی۔ رب نے وہی بھیجی نبی کو، فرمایا یہ جو فلاں عورت ہے اس کو ہم نے جنت کا حقدار کر دیا، اس کو جنت دے دی۔ کیوں؟ فحشہ عورت ہے، اللہ اس کو دے دیتی۔ کہا اس نے میری مخلوق کا بھلا چاہا۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اگر کتا چوٹی بھی ہے، بلی بھی ہے، بکری بھی ہے، پیاری ہے۔ موسیٰ نبی تھے، کلیم اللہ نہیں تھے، اللہ سے کلام کا شرف نہیں ملا تھا، نبی تھے، رسول تھے، لیکن کلیم نہیں بنے تھے۔ بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے ایک چھوٹا میمنہ بچہ دوڑ پڑا، جب دوڑا تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، وہ آگے آپ پیچھے، وہ آگے آپ پیچھے، وہ پتھروں پر دوڑتا رہا، آپ کے پیر زخمی ہو گئے، زبردست زخمی ہوئے، آپ بھی پیچھے دوڑتے رہے، دوڑتے دوڑتے جا کر آخر اس کو پکڑ لیا۔ اب بنتا کیا تھا کہ اس کو مارتے، سارا کچھ ہوتا، سزا دیتے، لیکن اس کو اٹھا کے اس کے پیر اور اس کے سوم اور اس کی ٹانگیں اور میمنے کو چوم رہے ہیں۔ تجھے بھیڑیا کھا جاتا، بھیڑیے سے بچانے کے لیے میں تیرے پیچھے دوڑتا رہا ہوں، تجھے مارنا تھوڑا تھا، اسی لیے اب تو اتنا دوڑا ہے، تھک گیا ہے، قدم دبا رہے ہیں، ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ تو رسول بھی تھا، نبی بھی تھا، بڑی شان والا تھا، لیکن میری مخلوق پر اتنا مہربان ہے، اس کی وجہ سے تجھے کلیم اللہ بناتا ہوں۔ شرف عطا فرمایا کلام کا۔ اگر ایک بکری کے میمنے پر جو ہے مہربانی کی جائے تو اس لیول پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپیل کروں گا کہ بہترین انسان بھی وہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سا انسان بہترین ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے انفعہم للناس، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جس کا فائدہ کرتا، اللہ کے مخلوق کا فائدہ کرتا ہے، اس کے دامن سے اس کو خیر ملتی ہے، ان کے دامن سے دوسروں کو برکت ملتی ہے۔ اگر عام انسان بھی ہے اس کی خدمت کرنے سے اللہ مل جاتا ہے، اور بہترین اعمال میں سے وہ اعمال ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی افضل ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی
مسکین کو ضرورت مند کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک نوالا روٹی کا کھلا دے، ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، مہینہ اعتکاف سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔ دیکھا نا تو کیسی کو داد چاہیے نا، میں نے داد دو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ بھی نفع کرو گے، فائدہ کرو گے۔ خیر الناس میں ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے کون؟ سجدوں والا تو ہے ہی ہے، عبادت والا تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں عبادت لوگوں نے سارا دین سمجھا نماز میں کھڑا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ کوئی اپنے اندر لوگ مرتے مر جائیں کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ جیل میں ایک بندہ میرے ساتھ تھا تو وہ پکڑا گیا بیچارہ، وہ مجبور تھا اور 2 نمبر بھی نہیں تھا اور مجرم بھی نہیں تھا، ویسے غلطی میں پکڑ لیا۔ اب وہ اکیلا، اس کی ماں اکیلی آتی اس سے لاہور سے گجرانوالہ میں، وہ بیچاری رو رہی ہوتی، چیخ رہی ہوتی، پولیس والا کوئی نہ سنتا، جو لوگ آئے ہوتے وہ کہتے ہم خود مصیبت میں، اس کی کیا سنیں۔ جتنے بندے اندر بیٹھے وہ بھی بات نہیں سنتے تھے، کوئی بندہ اس کی طرف متوجہ نہیں۔ میں بھی اس کے ساتھ، کبھی کسی کو کوئی 1000 روپیہ دے دو، 2000 دے دو، 5-10 اکٹھے کر کے میں پولیس والے کو دے دوں گا، میری جان چھوٹ جائے گی۔ کسی نے کوئی پرواہ نہ کی۔ جب پولیس والے آئے ان کو اپنے کیس کے لیے وہ لاکھوں روپے کی آفر کراتے تھے اندر والے، یہ ہمارا کیس یعنی ہمیں معافی دے دو، 1,00,000 لے لو، 5 لے لو، 10 لے لو، 20 لے لو، جتنا دل کرے لے لو، ہمیں معافی دے دو۔ لیکن کوئی جو ساتھ مر رہا ہے اس کو 5,000 سے جان چھوٹنے والی تھی، 10,000 سے چھوٹنے والی تھی، اس کو نہیں دیتے۔ بچے کی ماں آئی، میں نے کہا بیٹا ماں کو کہو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ یہ ساتھی مجھے ملنے کے لیے آ گئے، انہوں نے جناب خدمت نکالی، پیر صاحب آپ خدمت قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ تے کہو نا، پیران دی خدمت ہے، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پیر صاحب خدمت قبول فرمائیں۔ میں کہ پتر مینوں خدمت نہ دیو، یہ خدمت کٹھی کر لو، یہ بیچارہ غریب پھنسا ہوا ہے، اس کو نکال دو، یہ غریب پھنسا ہوا، اس کو نکال دو، مجرم بھی نہیں ہے بیچارہ۔ اب میں کہوں میں مجبور ہوں، اس کی تکلیف کیسے دور کروں گا؟ میں خود مجبور ہوں، میں لوگوں کے اندر احساس تک نہیں ہے، مرتا مر جائے کوئی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی بندہ روڈ پہ مر رہا ہے نا، موبائل نکال کے تصویر دی ضرورت ہے یا انہوں چوک کے ہسپتال لے جان دی ضرورت ہے؟ کمو بیش اپنی اصلاح کرو، انسان ہو، انسانوں میں بستے ہو۔ کتے کو اگر کوئی چیز مار جائے تو 10 انتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بلی مر جائے تو 10 بلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان سے جو کچھ ہو پڑتا ہے وہ کرتی ہے۔ کوئی جانور کو کچھ ہو جائے 10 جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، انسان کو کچھ ہو جائے کوئی نہیں آتا، بالکل تیاری کوئی نہیں، احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ بندہ اندر مر رہا ہے، اکڑ گیا پریشانی کی وجہ سے، کسی نے نہیں سنی، اللہ نے کرم فرمایا، میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی، میں نے کہا جتنے بھی لگتے ہیں پیسے لگا کے بندے کو چھڑاؤ۔ اگلے دن بندہ چھوٹ گیا، اس کی ماں ایسے جھولیاں اٹھا کے نا، میں بھی جیل میں ہوں، جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے، اللہ پیر صاحب تینوں رنگ لا دے، اللہ تھوڑی خیرہ کرے، تھوڑی نسلوں دی خیرہ۔ بھائی میں کیا کہتا ہوں، اس مظلوم عورت نے اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں دی۔ جب مجھے چھوڑا تو پولیس کے ڈالے پھر پکڑنے کے لیے آئے ہوئے، پھر دوبارہ مجھے دوبارہ لے جانے کے لیے آئے۔ اللہ نے ان کو ایسا اندھا کیا، میں گھر پہنچ گیا، وہ مجھے ادھر ڈھونڈتے رہے۔ اب میں نے واپس آ کے ان کو کیا بتایا، میں نے کہا بیٹا جو میں نے اس بچے کے ساتھ خیر خائی والا معاملہ کیا ہے، اللہ نے میری بلائیں دور فرما دی۔ ماں باپ کو نہیں پوچھتے تو اور کسی کو کیا پوچھیں گے؟ ماں باپ کی دوائی لانے پڑے۔ اگلے دن ایک باپ نے کہا میری شوگر لو ہو رہی ہے بیٹا، مجھے میرے سامنے کی بات شوگر لو ہو رہی ہے بیٹا، مجھے وہ پین ہوتا ہے شوگر انسولین کا، وہ پین لا دو۔ کہا ابا جی، اگلے دن 1200 کا وہ پین ایسے لے کے آیا سا، کہ پتر ختم ہو گئی ہے، یہ کوئی کھان دی چیز نہیں تو میں کھا لے گی، بیٹا ایک انسولین کا پین ہی لے کے دے 1200-1250۔ کہتے جی کنے پیسے لائیے تھوڑے ہوتے، کنے پیسے لائیے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنے باپ کی مرتا مر جائے دوائیاں نہیں لیتے، خیال نہیں کرتے ماں باپ کو۔ بھائی جنہوں نے دیکھا
اور سینے میں ٹھنڈ پڑی، مقبول حج کا ثواب ہو گیا۔ جنہیں خدمت کی دباتے رہے اور دیکھتے رہے، خدمتیں کرتے رہے، کوئی جنید بنتا رہا، کوئی باجدید بنتا رہا، کوئی جو ہے کہاں سے کہاں تک معروف کرخی بنتے رہے، درجے پاتے رہے۔ آج کیا ہے؟ نماز کی توفیق نہیں، عبادت کی توفیق نہیں، زندگی میں برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں۔ کیوں؟ جو بد دعائیں تو ماں باپ نہیں کرتے، لیکن دلوں سے آہیں ضرور نکل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بندوں کا، اللہ کی مخلوق کا معاملہ بھی ایسے ہے۔ اللہ نے تجھے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، نام دیا ہے، پیسے دیے، خرچ کر۔ پیسے آئیں کیا کرتے ہیں؟ میں امریکہ بندہ گیا، پیسے آئے، پوچھو کیا کرتے ہیں جی؟ امریکہ آئے پیسے، تاڑے کو پیسے کی کرتے ہو؟ دسو بولو یار، سیانے بندے بیٹھے ہو، ایک بندہ تو بولے نا۔ پیسے آنے کی کرتے؟ اے پہلی لے لو، پھر پیسے آ گئے اور لے لو، اور آگے نال والی بھی لے لو، اور آگے ادھر بھی لے لو، اور آگے بنگلہ بناؤ، اور آگے فیکٹری لاؤ، اور پیسے اس واسطے کنے کٹھے کریں گا؟ اللہ کی مخلوق مرتی مر گئی، اللہ نے دیا، کھا پہن استعمال کر، لیکن یہ اس دولت سے تو نے رب راضی کرنا تھا، اس دولت سے تو رفائع عامہ اچھے کاموں پہ لگاتا، غریبوں مسکینوں پر لگاتا۔ آؤ زندگی کا تجربہ بتا کے اس کے بعد دعا کرنے لگے۔ پوری زندگی اللہ نے محفوظ فرمایا، میرے پورے جسم پر کہیں آپریشن کے لیے ایک ٹانکہ بھی نہیں ہے، میری گھر والی کو نہیں ہے، میری والدہ کو بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کوئی بیمار میں دیکھتا ہوں، اگلے دن ایک بچہ رمضان شریف، پچھلا رمضان شریف تھا، بندہ آیا دعا کروانے، صرف دعا کرنے، پیر صاحب دعا کر دیں، میری بیوی کا آپریشن ہے۔ میں نے کہا بیٹا پیسے ہیں؟ کہتے ہیں حضور پیسے کوئی نہیں۔ وہ صرف دعا کے لیے کہا جی حضور پیسے۔ میں کنے پیسے لگ رہے؟ کہتے ہیں جی میں کسی نے ادھارے کہنے حالی دیتے نہیں انہیں، وی تو 25,000۔ میں پتر وی دے دیئے چل جائے گا؟ میں کہا جی چل جائے گا۔ 10 جے بھی چکٹے یہ ساتھی بیٹھے سن سامنے، میں کہا پتر تھوڑے تھوڑے ملاؤ، اے آپریشن کرائیے، رمضان شریف وچ برکتاں لو۔ 10,000 ادھروں 10,000 جیب وچ، جاؤ بھی آپریشن کرو۔ آپریشن ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی وہ ماں تھی، وہ بچ گئی، 5 بچوں کا مستقبل بچ گیا۔ وہ روٹی پکا کے بچے پالتی ہے، سنبھالتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ ہمارے لیے نیکیاں ویسے لکھی جا رہی ہیں۔ اور میں نے کہا ساتھیوں کو، دوست کسی کا آپریشن ہو تو اس پہ پیسے لگا، اللہ تجھے آپریشن سے بچائے گا۔ کوئی بیمار ہو اس پہ پیسے لگا، اللہ تجھے بیماری سے بچائے گا۔ کوئی پریشان ہے اس پہ پیسے لگا، اللہ تجھے پریشانیوں سے بچائے گا۔ کوئی مصیبت زدہ ہے اس کو دیکھ کر اس کی مصیبت میں کام آ، اللہ تیری بلائیں وبائیں بلائیں مصیبتیں ساری ڈال دے گا، دنیا بھی رنگ دے گا، آخرت بھی رنگ دے گا۔ آؤ امید کرتا ہوں۔ ویسے غریبی کے بارے مشہور ہوئے کہ دکھاں وچوں دکھ انوکھا جس دا نا غریبی، اوکھے ویلے چھوڑ جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ وقت اوکھا ہوئے تے اپنے میں چھڑ جاندے نے۔ جو مومن ہے، مسلمان ہے، جس کی آخرت پر نظر ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، کہتے جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ۔ کتے کو پانی پلانے سے جنت ہو سکتی ہے، چڑیا کو پانی پلانے سے بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ روٹی بچے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھت پہ ڈال، پانی ڈال۔ باہر جو ہے کوئی ایسے جانور رکھا ہوا، اس کی خدمت کر، صحیح خدمت کر، رب راضی ہو کر۔ اللہ کی مخلوق کو دیکھ، کوئی ماڑا ہے، غریب ہے، مسکین ہے۔ ایک ساتھی نے اگلے دن کہا کاروبار بیٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ میں نے کہا غریبوں کو کھانا کھلا۔ کہتے جی بڑا غریب ہاں۔ میں کہ ہور کھلا غریب۔ حضور غریب بڑا؟ میں کہ ادھار چک کے کھلا، ادھار اٹھا کے کھلا۔ انہوں نے ادھار شروع کر دیا، غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اللہ نے لاکھوں میں نہیں اربوں میں کام لے گیا۔ ایک جگہ ایسا لگایا اللہ نے، ایک جگہ ایسا لگایا، لاکھوں نہیں کروڑوں میں اربوں میں چلا گیا۔ کہتے ہیں حضرت سمجھ نہیں آتی میں غریبوں کی دعائیں، غریبوں کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں لے اللہ برکت دے۔
बुजुर्गों के पास, मेरे शेख करीम के पास बंदा हाजिर, हजरत जी गरीब बड़ा हूं, अच्छा मामला था, बैठते बैठते बैठ गया हूं, दुआ फरमाइए। आपने फरमाया क्या मसला है? कहा जी फैक्ट्री भी खत्म हो गई, सारों के सारों को छुट्टियां दे दी, एक ड्राइवर है, एक खान सामा, उसको भी छुट्टी दे। कहा नहीं नहीं, छुट्टी ना देना उनको भी रख लो, कुछ एक दो और मजदूर भी बढ़ा लो सर कि इसमें फैक्ट्री के अंदर एक दो मजदूर और रख लो। हजरत साहब जरूरत ही नहीं। कहा झाड़ू लगाएंगे, गेट बंद करेंगे, खोलेंगे, रख लो। हजूर फिर वो पैसे ना उधार उठा के देने, मैं कहा उधार उठा के भी दे दो। कुछ दिनों के बाद 2-4 मजदूरों से 8 होते गए, 8 से 16 होते गए, 16 से 32 होते गए, उसी तरह 700-800 मजदूर बहाल हो गया, फैक्ट्री चल गई, बरकत मिल गई, वही बैठा कारोबार चमक गया। हजरत जी तुहाडियां दुआवां ने, बुजुर्गां ने फरमाया पुत्र मैं दुआ नहीं की थी, मैं दवा दी है, दवा मेडिसिन दी है। आज बाबा दवा लो, दवा दवा मेडिसिन लो। आज घर में बरकत नहीं, वजह क्या है? बखील है। घर में बरकत नहीं, वजह क्या है? कंजूस है। ना अपने पर लगाना, ना माँ बाप पर लगाना, ना बच्चों पर लगाना, ना अल्लाह की मखलूक पर लगाना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी जिंदगी को बामकसद गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आमंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सारे मुसाफिर ने, कोई अज चलिया ते कोई कल। इस तो पहले साडा टाइम खत्म हो जाए तो कुछ करके जाइए।